बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तरफ इमरान खान पे दबाव बढ़ाने का आगाज हो गया है। ये खबर देखें, तोशाखाना केस में 7 फरवरी को इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद करने का फैसला है। ये एक बेढंगा भोंडा केस है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन जब कंपनी फैसला कर लेती है कि कुछ करना है तो मुल्क का सारा सिस्टम, क्योंकि वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं एक ऑफिस में बैठ के, तो वो सारा सिस्टम उसी तरफ लग पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि शहबाज शरीफ का आयन क्लैड केस था। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, एक एक चीज की ट्रेल मौजूद थी, पेपर ट्रेल। जब से शहबाज शरीफ आया है, मकसूद चपड़ासी भी गया, डॉक्टर रिजवान जो तफ्तीश कर रहे थे वो भी गए, और बाकी गवाहों के साथ क्या हुआ, और शहबाज शरीफ का एक्विटल हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बूट पॉलिश कर रहा था शहबाज शरीफ, 2.5 साल फर्दे जुर्म भी कंपनी ने नहीं लगने दी। राना सनाउल्लाह खुद ही केस बनाया कंपनी ने। इदारा किसके कंट्रोल में? कंपनी के। खुद ही केस डाला 15 किलो हेरोइन का, खुद ही 2.5 साल फर्दे जुर्म नहीं लगने दी। जब काना कर लिया तो शहबाज और राना सनाउल्लाह को अहम ओहदे दे दिए। क्या अब ये काने हैं? अब ये जो हम कहेंगे हमारे इशारा अबर पे ये सारे काम करेंगे। लेकिन इमरान खान क्योंकि मान नहीं रहा, इमरान खान को जो बातें मनाना चाहते हैं वो मानने से इनकार कर रहा है, गुलामी उसे कबूल नहीं है, वो आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहता है, वो गुलामी किसी बाहर के मुल्क की नहीं करना चाहता, वो चाहता है हुकूमत पाकिस्तान में बने, वो चाहता है हुकूमत अवाम के वोट से बने, वो चाहता है कि ताकत और हल्के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि जिस तरह अब हो रहा है मुल्क दुश्मनी में काम कर रहे हैं ये ना हो। इसलिए इमरान खान कबूल नहीं है। तो अब एक ऐसे बेढंगे और भोंडे केस में इस हुकूमत को गारंटी दी गई है कि IMF का प्रोग्राम बहाल करें, इमरान खान नहीं होगा अगले इलेक्शन में। लेकिन ये गारंटी अभी नहीं दी गई, कुछ लोग सादे हैं बड़े। ये गारंटी बगलोल 2021 में नवाज शरीफ को दे चुका है। 90 लोग शहीद हो गए हैं धमाके में। आप मुझे बताएं कि TTP को क्या मसला है पाकिस्तान में इलेक्शन हो या ना हो? वो क्यों इंपोर्टेड हुकूमत की मदद कर रहे हैं रोकने में? उनका क्या फायदा है इसमें? उनका तो कोई मफाद नहीं है इसमें। इसीलिए एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है जिसमें TTP ने कहा है, हालांकि पहले बड़े कन्वीनियंटली कहा कि जी TTP ने ये कर दिया है, अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने कहा है जी हमने नहीं किया, और कोई इसको जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि पहले आपने कैसे कह दिया कि TTP ने कराया। अब खबरें आ रही हैं, बल्कि मैं देख रहा था और मैं हैरान भी हुआ। ये जरा चेक करें, ये जियो की खबर है कि इम्कान है हमला आवर किसी सरकारी गाड़ी में बैठ कर आया हो, CCPO पेशावर। अब पुलिस लाइन सरकारी गाड़ी, क्या पुलिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है? कोई ब्यूरोक्रेट क्या आया होगा, सियासतदान, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट है, कोई MNA MPA तो होगा नहीं वहां पे, है नहीं, MPA तो है नहीं वहां पे, तो सरकारी गाड़ी में कोई कैसे आ गया? कौन लेकर आ गया सरकारी गाड़ी में? अगर ये बातें की जा रही हैं तो जरा समझें इस चीज को कि अचानक TTP, एस्टेब्लिशमेंट और PDM के मफादात एक कैसे हो गए? ये तीनों इलेक्शन नहीं चाहते, ये कैसे हो गया? आप मुझे बताएं। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। आपको बताता हूं कि एक बात की जा रही है जी कि इमरान खान ने TTP के साथ मुआहदे करने की बात की थी, तो इनका ये झूठ भी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये पढ़ें, राना सनाउल्लाह, क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए निहायत जिम्मेदाराना और मस्बत किरदार अदा किया है। TTP के साथ होने वाली बातचीत के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया गया। अफगान हुकूमत की सहूलतकारी से TTP के साथ बातचीत का अमल जारी है, जिसमें हुकूमती क़यादत में सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी नुमाइंदगी करते हुए आईने पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है। ये कहते हैं कि इमरान खान ने उनको किया, इमरान खान बातचीत कर रहा था, ये तो खुद कह लेंगे। और मैं आपको ये भी बात बताऊं, ये जिस मीटिंग की बात राना सनाउल्लाह कर रहा है, इसमें तहरीक इंसाफ के किसी MNA MPA को नहीं बुलाया गया, यहां तक कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को भी नहीं बुलाया गया था। उनका काम नहीं था बुलाना, उनसे मशवरा करना, नहीं बुलाया गया था। तो ये जो सारा कुछ है ये बाला बाला हो रहा था, लेकिन ये यहां बात खत्म नहीं होती। आपको एक छोटा सा थ्रेड दिखाता हूं। ये जो बिलावल आपको नजर आएगा, कहता हुआ कि तालिबान से इमरान खान बात कर रहा था, ये देखें, बिलावल कहता है कि तालिबान के साथ बातचीत करना, इंगेज करना ही बेहतरीन रास्ता है, खुद कह रहा है। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने पीस टॉक कर रही है तहरीक तालिबान के साथ, ठीक है जी, ये शहबाज शरीफ का बयान चल रहा है। JUIF यानी फजलुर रहमान कहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी। और फिर ये राना सनाउल्लाह का बयान पढ़ें कि कोशिशें जारी हैं TTP को दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए। ये कोशिशें इमरान खान कर रहा था। अब ये कह रहे हैं जी ये इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ने पिछले 15-20 साल का सबसे पुरअमन दौर गुजारा है। आपको पता है कि आखिरी ड्रोन हमला भी नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ था। नवाज शरीफ के दौर में मुसलसल ड्रोन हमले होते रहे थे। इमरान खान के दौर में तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। दहशतगर्दी निताई नीचे आ चुकी थी, इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे थे। अब तो देख लें, जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है तबाही निकल गई है।
آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں 2020 21 22 کے, آپ کو پتا چل جائے گا ڈیفرنس کیا ہے. عمران خان کے دور حکومت میں کتنے دھماکے ہوئے تھے اور ابھی کتنے دھماکے ہوئے ہیں پچھلے 10 مہینوں میں جب سے یہ آئے ہیں, کتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے آپ کو پتا چل جائے گا. اور میں ایڈ کر دوں, مراد سعید نے جب بات کی کہ سوات میں آگے دہشت گرد اور ان کے اسلحہ اور یہ سارا کچھ لوگ نکل آئے باہر, تب کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کیا کہا گیا؟ کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اب جب پتا چلا کہ گمراہ نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ وہ حقیقت تھی, تو اب خسیانی بلی کھمبا نوچے, اب عمران خان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو اب سمجھ لیں, میں آپ کو سمجھا دوں, اور میں یہاں پہ مقتدر پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں, بہرحال مقتدر حلقے جو ہیں ان کو میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کو ایک بات پہلے میں کلیئر کر دوں کہ میرے 3-3.5 سال میں میری جتنی ویڈیوز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر میں اینڈ میں ہمیشہ آخری 1 منٹ مقتدر حلقوں سے ہی مخاطب ہوا کرتا تھا, اور آپ سے کہتا تھا کہ وہ سنتے ہیں ویڈیوز, ان کو رپورٹ ہوتی ہیں. لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ خبر دیا کریں, کیا اینڈ میں بھاشن جھاڑتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آیا کہ میں یہ کیوں بھاشن جھاڑتا تھا؟ مجھے نظر آ رہا تھا یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں, صاف نہیں ہونے دے رہے, ڈیلیں دے رہے ہیں, اور اینڈ میں عمران خان کو ذلیل کر کے نکالیں گے. تو میں مسلسل اپنی زیادہ تر ویڈیوز کے اینڈ میں ان کو بھی ایک لیکچر دیا کرتا تھا. کوئی اثر نہیں ہوا, لیکن میں نے اپنا کام کیا, میرا ضمیر مطمئن ہے. اب میں ایک اور بات انہیں بتانے جا رہا ہوں, کان کھول کے سن لیں. یہ جو سو کالڈ مقتدر ہیں, حافظ صاحب آپ تک رپورٹ نہیں پہنچتی, اللہ کرے کسی طرح یہ کلپ آپ تک پہنچ جائے, کوئی آپ کا بچہ, کوئی رشتہ دار, کوئی ٹک ٹاک پہ دیکھ لے, کوئی یوٹیوب پہ دیکھ لے, کہیں نہ کہیں آپ سے کلپ یہ پہنچ جائے. ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہوں. عمران خان کے انڈر اس وقت ملک کی 70% عوام اکٹھی ہو چکی ہیں. عمران خان کے انڈر آپ عمران خان کو رستے سے ہٹاتے ہیں نا, اس میں سے کچھ نوجوان, خاص طور پہ پختونخوا کے, مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی ایم آپ ہی کی اپنی بنائی ہوئی جماعت ہے یا نہیں, لیکن وہ پی ٹی ایم میں شامل ہوئے بھی تو ریاست سے ڈسگرنٹلڈ ہوں گے اور حالات خراب ہوں گے. کچھ ٹی ٹی پی کو ملیں گے, یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, جو فال آؤٹ ہوگا وہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. کچھ ٹی ٹی پی کو ملیں گے, کچھ پی ٹی ایم کو ملیں گے, آپ شاید چاہتے یہی ہیں. کچھ بلوچ علیحدگی پسند, جو بلوچستان میں ایک امید جاگی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی, وہاں جائیں گے بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ. کچھ نوجوانوں کو را کو موقع مل جائے گا غیر محسوس طریقے سے استعمال کرنے کا, پتہ نہیں چلتا, ایسے میٹھے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. کوئی ایم کیو ایم کے ساتھ ملے گا اور دوبارہ وہی دہشت گردی شروع ہوگی کراچی اور سارے علاقوں میں. انتہا پسند دینی جماعتوں کے ساتھ جڑ جائیں گے اور آپ اس ملک میں وہ تباہی کا طوفان لائیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے. دیکھیں پی ٹی ایم میں اگر 50 لوگ ہونا آپ کے لیے بڑا آسان ہے قابو کرنا, لیکن اگر ان کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑ گئے اور پی ٹی ایم کی قیادت آپ کے کیس ہونے میں بھی ہوئی لیکن وہ لوگ کیس ہونے میں نہیں ہوں گے, وہاں بھی وہ ڈسگرنٹل رہیں گے, نفرت کریں گے. یہاں پہ میں ریاست پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں ریاست ان کمپنی سرکار کے اوپر بیٹھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو ریاست کہتے اور سمجھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ وہ ریاست ہے. پاکستان میں جب آپ اس چیز کو بھی جرم بنا دیں گے نا کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سرکاری افسر آرڈر دے تو یہ ضرور دیکھ لیں, اس کسوٹی پہ پرکھ لیں یہ آرڈر آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, اس پر بغاوت کے مقدمے ہوتے ہیں. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یہ کہ آئین توڑ دو تو اس پر بغاوت کا مقدمہ ہوگا, لیکن اس پر بھی پاکستان میں غداری اور بغاوت کے مقدمے ہوئے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ آئین کے مطابق حکم مانو ورنہ نہ مانو. یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے. کس کس کو باغی کہیں گے, کس کس کو غدار کہیں گے, یہ سمجھ لیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول نہیں چلے گا. آپ کی غلط فہمی ہے, منتشر ہجوم تباہی کا صرف شاخسانہ ہو سکتا ہے, بہتری نہیں لا سکتا. معیشت دیکھ لیں, آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ دے دے گا, ادھر سے ڈالر آ جائیں گے تو معیشت چل جائے گی. ان حالات میں نہ انویسٹمنٹ آئے گی, نہ ریمیٹنسز بڑھیں گی, نہ ایکسپورٹ بڑھے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. حالات نہیں بنیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگلے 5-10 سال کے لیے آپ نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے, اس کو ری بلڈ ہونے دیں. اور میں نے پہلے بات کی تھی, بنگلہ دیش کی ترقی کا راز دیکھ لیں, انہوں نے روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کی ہے, غلط یا صحیح کی ہے لیکن, اور جب سے ون پارٹی رول وہاں پہ ہوا ہے, بنگلہ دیش کی ترقی دیکھ لیں, 2008 سے آج تک دیکھ لیں, بنگلہ دیش 2008 سے پہلے کا دیکھ لیں, 2008-9 کے بعد کا دیکھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا. ہم 2008-9 کے بعد تنزلی کا شکار ہوئے کیونکہ ہم نے چون چون کا مربع بنا کے سب کو اکٹھی حکومت دے دی. جب بھی یہ آپ تجربہ کریں گے پاکستان تباہ ہوگا. قومیں ایک نظریے پہ کھڑی ہوتی ہیں, حکومت بھی اگر ایک نظریے پہ آئی اور اس پہ ڈٹ کے کھڑی ہو تو قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ترقی بھی تبھی ہوتی ہے, آپ سب کو اکٹھا کر دیں, لیفٹ رائٹ سینٹر پتہ نہیں کیا نہ کیا اکٹھا کر دیا آپ نے, مولوی اور لبرل آپ نے اکٹھے کر دیے, ایسے ملک نہیں چل سکتے. ملک قومیں نظریات پہ اکٹھی ہوتی ہیں. ایک طرف آپ وہ لوگ حکومت میں لے آئے جو LGBTQ کے حق میں, ایک طرف وہ ہیں جو اس کو قابل تاثیر جرم سمجھتے ہیں. وہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ان کا ووٹر کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے؟ آپ نہیں کر سکتے. کوہیژن نہیں ہو سکتا. اب نیشنل کوہیژن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ کام کر کے. ڈیوائیڈ اینڈ رول نہیں چلے گا اینی مور. آپ کو سوچنا پڑے گا
کہ اللہ نے ہمیں نیچرلی اس طرف کر دیا ہے کہ یہ ون پارٹی رول کی طرف ملک آ گیا ہے. آج الیکشن ہو صاف شفاف، ایک پارٹی پورے ملک میں حکومت بنائے گی، اور یہ نوشتہ دیوار ہے، سب کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، صرف کمپنی کو نظر نہیں آ رہا کہ اس میں پاکستان کی بہتری کتنی ہے. قوم ایک ہو جائے، اکٹھی ہو جائے تو اس سے کتنا فیل گڈ فیکٹر بنے گا اور اسی سے کتنی بہتری آ جائے گی. باقی کام تو بعد میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے لالچ، اپنے اقتدار کے چکر میں ملک کو داؤ پر لگایا گیا ہے. ایک بار پھر سوچ لیں. اور یہ دہشت گردی اگر دوبارہ کہیں حملہ ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوگا اس کا کھرا کہاں جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن نہ کروانا پی ڈی ایم کی بھی خواہش ہے، کمپنی کی بھی خواہش ہے، اور اچانک اس کی مدد اگر دہشت گرد کرنا شروع کر دیں تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کس کی مدد کر رہے ہیں. سوچئے گا ضرور. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.